ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم مومنوں کی صفات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مومن وہ ہے جو اپنے رب پہ ایمان لاتے ہیں، مومن وہ ہے جو اپنے رب کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں اور ان کی کامیابی کی صفات جو ہم نے سورۃ المومنون میں کہ ابتدائی جو 10 آیات تھی اس کا جو مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المومنون، کہ مومن وہ کامیاب ہو گئے۔ کون مومن کامیاب ہو گئے؟ سب مومن کامیاب نہیں ہیں۔ کامیابی بھی کیا ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، یا بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں بیٹھ جائے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز ما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم میں گرنے سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اور وہی کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں جو بھی حاصل ہو جائے یہ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان، یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، بندے کو دھوکہ دے جاتی ہے، ہر حال میں دھوکہ دیتی ہے۔ زیادہ مال بھی اکٹھا ہو جائے پھر بھی دھوکہ ہی ہے نا، وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا، نہ بھی ہو تو دھوکہ تو ہر لحاظ سے یہ دنیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورضوان اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے یہی سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ جو مالک ہے، اللہ جو ہمارا خالق ہے، اللہ جو جس نے سب کچھ دنیا کی ہر نعمت اسی نے دی ہے، وہی ہر چیز پہ کنٹرول کرتا ہے۔ اگر وہ ہم پہ راضی ہو جائے تو ہمیں دنیا کی ہر چیز ہی مل گئی، ہم کامیاب ہو گئے۔ اور یہی کامیابی انسان کو مل جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بتایا کہ کون کون مومن جو آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو کون مومنوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کامیاب ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو سورۃ مومنون میں 7 نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس میں پہلی جو نشانی تھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں بڑا خشوع کرتے ہیں، نمازوں کے اندر بڑے اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، نمازوں میں گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم نے بات کر لی تھی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری بات جو بڑی اہم تھی یہ مومنوں کے لیے، جو ہم سب کے لیے بڑی اہم تھی، کہ لغو چیزوں سے بچ کے گزر جاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے، لغو کیا تھی؟ بیکار قسم کی بات، فضول بات جس کا کوئی فائدہ نہیں، نکمی بات، بے مقصد قسم کی۔ ہم دیکھیں نا اکثر لوگ آج کل یہی کرتے ہوتے ہیں، بے مقصد بحث کر رہے ہوتے ہیں، بے مقصد کاموں میں لگے ہوتے ہیں، بے مقصد ہی زندگی کے قیمتیں۔ تو اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ مومن جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ زندگی میری بڑی قیمتی ہے، اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ میں ایک خاص مشن اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے اس دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔
کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کے کلمے، اللہ ہی کے نام کو بلند کرنا ہے، اللہ ہی کی عظمت کو یہاں پہ بلند کرنا ہے، ہر جگہ پہ اللہ ہی کا حکم جو ہے اس کو چلانا ہے۔ اس کو پتہ ہے میں بڑا قیمتی، جتنا بھی دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرا وقت بہت قیمتی، لیکن ہم تو اس سے بھی زیادہ ہے، اس بادشاہوں کے بادشاہ اللہ جو سب سے بڑا، اس کے مشن پہ اگر ہم لگے ہیں تو ہمارا وقت تو اس سے بھی بہت زیادہ قیمتی۔ تو مومن جو ہے اپنے وقت کا بہت احساس رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی یا اس کو جو زندگی ملی ہے یا جو بھی عمر ہے اس کی جس کو کہہ لیں، یا جو بھی اس کو وقت ملا ہے دنیا کے اندر، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری امانت ہے، مجھے یہ میرے رب کی طرف سے، میں نے اس کو صحیح طور پہ ادا کرنا ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہی میری زندگی کا متاع ہے، یہی میری زندگی کی سانس ہے، اسی کو اگر میں صحیح استعمال کروں گا تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا، اور یہ مجھے اس کے عوض مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا، اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ملے گی۔ تو وہ اپنی زندگی کو بڑا ہی غنیمت سمجھتا ہے، ایک ایک لمحہ جس کو پتہ ہے، جی ہم کمرہ امتحان ہوتے ہیں نا، ہمیں 3 گھنٹے ملتے ہیں، لیکن سب نے تقریباً کوئی نہ کوئی امتحان تو دیا ہے 3 گھنٹے، کوئی بندہ ان 3 گھنٹوں میں کوئی ذرا بھی وقت ضائع نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میرا وقت ضائع اگر میرے نمبر کاٹے جائیں گے، وہ ایک وقت بھی۔ میں نے دیکھا ایک آدمی امتحانوں میں کہ وہ ایک دوسرا کہہ رہا تھا مجھے سیاہی جو ہے وہ پین میں ختم ہو گئی، کہتا ہے پہلے ہوتے ہیں پین اور سیاہیوں والے، وہ کہتے ہیں یار تھوڑا ڈال دو، کیا میرے واسطے تمہیں سیاہی دینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، میں نے خود میں یہ میں اس نے کہا حالانکہ اس کو دے دینی چاہیے تھی کسی طریقے سے اس کی مدد کرنی، لیکن اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، اور اس نے نہیں دی اس کو، حالانکہ اس کا بہت قریبی دوست۔ تو یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم دنیا میں جس کو نہیں پتہ وہ ضائع کر جاتا ہے دنیا میں، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ بے مقصد فضول چیزوں سے اپنا دامن بچا کے نکل جاتے، وہ بچ جاتے، وہ بے مقصد چیزوں میں الجھتے نہیں ہیں، وہ نہیں اس کے لیے نہیں پیدا کیا، وہ نہیں اس کے لیے ہوتے ہیں بے بحثوں میں لگ گئے، بے مقصد باتیں، سیاسی باتیں شروع کیا، بے مقصد ہی کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ قیمتی ہیں، آپ نے آج سے یہی سبق نوجوانوں، آپ نے سب کہ ہمیں ایک لمحہ کسی سے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو سورۃ فرقان کی میں نے آیات پڑھی ہے نا، اس کے اندر اللہ نے عباد الرحمن کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے بندوں کا ذکر کیا، ان کی خوبیاں یہاں بیان کی ہے کہ عباد الرحمن کون سے ہوتے ہیں، کہ ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ دیکھیں عباد الرحمن یعنی خاص بندے جو رب ہی کے ہوتے ہیں، مومن جو اچھے بہترین مومن، جو جن کو سب سے اعلیٰ اللہ نے عباد الرحمن کا ہے، یہ میرے بندے۔ دیکھیں نا، کوئی بندے کو کسی کو کہہ دے یہ تو میرے ہی بندے، یہ تو میرے خاص ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عباد الرحمن، اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے بندے، وہ جو خاص قسم کے اعلیٰ قسم کے جو اس معاشرے کے اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی خوبی کیا ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین میں جو چال ان کی ہوتی ہے نا، بڑی نرم اور آہستہ آرام سے چلتی ہے، ان کے اندر کوئی تکبر، غرور، ٹھان کوئی چلنا کوئی ان کے اندر نہیں، بڑے آرام سے، بڑے آہستہ آہستہ، اور مطلب اس انداز سے چلتے ہیں کہ عاجزی ان کے ساری ان کے اندر ہی ہونن، بڑی آہستہ سے مطلب چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور ان کی خوبی اللہ نے کہی کہ جب ان سے جاہل جو ہے، جاہل بات کرنا چاہتے ہیں، اور جاہل یہاں جاہل عربی میں یہاں پہ آیا ہے، وہ جو بڑے بہت بڑے جو گٹھیا قسم کے آپ کہتے ہیں نا، جن کا بڑے بد دماغ قسم کے، بڑے بد اخلاق قسم کے، بڑا ان کا بگڑا ہوا ہی ہوتا ہے، اوئے اوئے کتنے چلے ہوئے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہ جب یہ میرے بندے جو ہے جب ان سے خاطب، جب ان سے وہ کلام کرتے، وہ نہیں ان سے کرتے، خاطبہم، کہ ان سے جب وہ جاہل لوگ بات کرتے ہیں، جاہل لوگ ان سے بات کرنا چاہتے کرتے ہیں نا،
تو ان میں وہ جاہلیت ان کی تو ہوتی ہے، لیکن ان میں جاہلیت نظر ہوتی. یہ آرام سے کہتے ہیں بھائی جی میرے کو ٹائم ہے نہیں، چل میں چلے، مہربانی تھوڑی کر. خاتمہم الجاہلون قالوا سلاما، وہ کہہ لیا السلام علیکم. میں نہیں اس طرح بے مقصد بات نہیں کر، میرے کام ہے بہت بڑے کام، میں نہیں، بہت بہت شکریہ. اس طرح یعنی ان کے ساتھ بجائے کہ خود بھی الجھنے کے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ قالوا سلاما، السلام علیکم پاجی، السلام علیکم، میرے پاس میں نہیں کر، مجھے نہیں پتہ، مجھے یعنی الجھتے ہی نہیں. ہاں ہم تو ویسے میں پڑ جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ہے کہ جو کہتے ہیں والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرام، کہ جو نیک مومن، جو اچھے لوگ ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان کی خوبی کیا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور، وہ زور ایک بہت گہرا لفظ ہے، سارا یہ پوری آیت ہی بڑی گہری ہے. والذین لا یشہدون الزور، شاہد کا مطلب ہوتا ہے ایک کسی کے اندر بیٹھ جانا نا، مطلب کسی جلوس میں، جلسے میں کوئی بیٹھا ہو تو وہ بھی شاہد اس کا ہوتا ہے. کسی جلوس میں جا رہا ہو وہ بھی شاہد ہوتا ہے. کسی کے ساتھ کوئی بھی بات کر رہا ہو وہ بھی اس کا گواہ ہوتا ہے. اور ایک گواہی دینا کہ عدالت میں گواہی دینا، اس کا بھی کہتے ہیں یہ بڑا مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے وہ ہیں والذین لا یشہدون الزور، یہ برائی کے قریب، جھوٹ کے قریب، یہ دنیا کے بے مقصد چیزوں کے قریب یہ بھٹکتا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے. لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ اور بے مقصد چیزوں کے پاس سے ان کا گزر ہی نہیں ہوتا، وہ گواہی بھی نہیں دیتے، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، ان کے پاس ان کا کوئی لین دین نہیں ہوتا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب لغو چیز، بے مقصد چیز، بے معنی چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، مروا کراما، بڑے وقار کے طریقے سے نکل جاتے ہیں کہ یہ میری وصیت کی چیز نہیں ہے، میں اس کے لیے نہیں بڑا، مجھے اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس کے لیے میرا نہیں کوئی ہوتا کہ میں بیٹھ کے بے مقصد گپ شپ لگانا شروع کر دوں، بحث کرنا شروع کر دوں کسی بات. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں ایک خاص مشن کے لیے دنیا میں میرے پاس ایک اور مقصد ہے. جس کی زندگی مقصد والی ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہوگا تو وہ کہتا ہے میرا مقصد ہے، میں وہ کرنا ہے، مجھے وہ حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، جب وہ بے مقصد اور لچر چیز، فضول چیز، لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ بڑے باوقار طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ ان سے کوئی لین دین نہیں ہوتا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ہاں ان کی خوبی یہ ہے جب ان کے اللہ کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب ان کے رب کی باتوں کی بات ہوتی ہے، رب کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، سچائی حق کی بات ہوتی ہے، تو وہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ گونگے اور بہرے بن کے نہیں رہ جاتے، گونگے بہرے بن کے نہیں گر جاتے، وہ عقل سے استعمال کرتے، اس پہ غور کرتے. یہ نہیں کہ دماغ نہیں چلتا ان کا، ان کی بات نہیں چلتی، گونگے بہرے ہو کے، سمم بکمن ہو کے، یہ کہتے ہیں نا، یہ اسی سے لفظ ہے سمم عمیانا. سمم بکمن یہ نہ بولنا، نہ سننا، نہ کوئی بات، سمم بکمن کوئی ان کو نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ نہیں، جب اللہ کی بات ہوتی ہے، سچائی حق کی بات ہوتی ہے، پھر وہ گونگے اور بہرے نہیں بن جاتے، بلکہ ان کے اندر وہ سوچتے، غور کرتے، اس پہ توجہ دیتے ہیں، اور اس پہ اللہ کی جو عظمت کا ہے اس کو سمجھتے ہیں اور اس پہ وقت کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیو، انسان دیکھے نا، بات آ رہی ہے نا کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے نا، وقت ہے نا، وہ جو سانسا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک ایک لفظ جو ہے، لکھنے والے فرشتے ہیں، لکھنے والے فرشتے ہیں، نیکی بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی لکھ رہے ہیں، ہے نا. اس کو سانس ہے کہ ایک ایک میرا وقت جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پر دیکھ رہا ہے مجھے میرے کہیں غلط ریکارڈنگ نہ ہو جائے، ہے نا. میرا صحیح چیز پہ
صحیح میں اپنا وقت گزاروں، صحیح دوں، اور آندھے بہرے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی اللہ کی جو آیات ہوتی ہیں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اللہ کی آیتوں کو پڑھی جاتی ہیں تو اس پہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، وہ گانگے بورے ہو کے نہیں رہ جاتے، اس پہ غور کرتے ہیں۔ میرے جی ساتھیوں، سب سے بڑی اہم اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمت دی ہے نا، اب دیکھیں کتنی فضول باتیں، فضول چیزیں، ہم کس سے زیادہ ہم اپنے جسم میں، ہمارا کون سا وہ حصہ ہے جس سے ہم بہت زیادہ فضولیات میں لگے ہوتے ہیں؟ کون سا حصہ؟ جسم کا وہ کون سا حصہ ہے؟ زبان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ زبان سب سے جو انسانی پورے جسم میں جو سب سے زیادہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس سے ہم دوسری جو اللہ کی مخلوقات میں سے جو ممتاز اللہ نے بنایا ہے، وہ زبان ہے۔ یہ زبان سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ چیز ہے، اور یہ زبان جو ہے، یہ ہمارا جو اندر کا، دل کا اور ہمارے خیالات کا، ہر چیز کا اظہار جو ہے، یہ زبان ہی کرتی ہے۔ اس کو جو بھی اچھا استعمال کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، کس وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ زبان۔ یہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ، اس لیے میں اور بھی بتاؤں کہ صحابہ کرام کس طرح اپنا اس پہ کنٹرول کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے، جو ہونٹوں کے درمیان ہے، یہ زبان ہے، اس کی اور شرمگاہ کی جو گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی، ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان بڑی بہت ہی انسان کو، ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ابو بکر صدیق جن کا نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام میں ہے، دیکھ کیسے کتنے اعلیٰ لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن بیٹھے ہوئے تو اپنی زبان پکڑی ہوئی، سنے نا آپ نے، اپنی زبان پکڑی ہوئی اور اس کو دبا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ساتھ سے اس کو زبان کو کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، جلدی سے اندر بھاگے، کہنے لگے یا امیر المومنین، یہ کیا کر رہے ہیں اپنی زبان کو پکڑ کے؟ کہنے لگے عمر، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہے، اس کی وجہ سے مجھے بڑے دکھ پہنچے۔ ارے کیا پہنچے ہو گئے؟ ایک آدمی پہنچا ہوگا، لیکن اتنے سینسیٹیو تھے کہ اس کی وجہ سے۔ ایسی یہ زبان، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یومن باللہ ہے، جو اللہ میں مان لاتا ہے، غور کی بات ہے میرے بیٹے، زبان کی ہم بات کر رہے ہیں نا، زبان کا کنٹرول کرنا ہے، زبان پہ کوئی بات نہیں نکلے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یومن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، وہ جو اللہ اور رسول، اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ فلیقل خیرا، یا تو اچھی بات ہی کرے، منہ سے نکلے، او یا یصمت، یا وہ خاموش رہے، بے مقصد بات نہ نکالے۔ ایک عورت، مجھے نام نہیں یاد، میں اس کو سوچ رہا تھا، آپ میں سے کسی کو شاید ہو، ایک اللہ کی ایسی نیک عورت تھی، پہلے مجھے یاد تھا، میں نکل گیا، کہ وہ اللہ کی بندی نے پوری زندگی کوئی کسی سے دنیا کی زبان میں بات ہی نہیں کی۔ وہ کیا تھی، جب کوئی پوچھتا تھا نا، ان سے پوچھتا، وہ کوئی نہ کوئی قرآن مجید کی آیت ایسی بتا دیتی کہ اس کو سمجھ آ جاتی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو بتا دوں گا ان کا نام۔ ایسی اللہ کی بندی، موبائل کا کوئی گل نہیں، اچھا، وہ اللہ کی ایسی بندی کہ اس نے ساری زندگی
دنیا کی بات ہی کوئی بات اس سے بات پوچھتا کوئی کرتا کہاں جانا ہے کہاں ہے، وہ قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیت پڑھ لیتی. اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو زبان کی گفتگو ہے نا یہ دل کو مردہ کر دیتی ہے. اس سے یہ اس سے بچو. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت ناجا، من صمت ناجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. اور میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یعنی کہ کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا کیا لقمان یہ تو اتنا عقل مند ہو گیا ہے، بچو یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. لقمان حکیم جو بڑا حکیم انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں انہیں پورا درس دیں گے ان کی زندگی پہ. تو لقمان حکیم بڑا عقل مند جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان، ایک قرآن مجید کی سورت ہے جس کا نام ہی لقمان رکھا گیا. اور اس سے کسی نے پوچھا ہے لقمان تجھے یہ اتنی عظمت حاصل ہو گئی کہ تو اتنا نبی بھی نہیں ہے اور تجھے اتنا مقام مل گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جو باتیں کی وہ 3 باتیں ہیں، وہ سمجھیے 3 اس نے کہ مجھے 3 باتوں کی وجہ سے یہ اللہ نے دیا. ایک کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سچ کہتا ہوں اور سچ والوں کا ساتھ دیتا ہوں. میں نے جھوٹ نہیں اب آج تک بولا، میں نے سچ بولا، سچ کا ساتھ دیا، سچ کا. ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے بھی ہمیشہ سچا جو بھی ہو، اپنا جو بھی آپ کے سامنے سچا ہو اس کا ساتھ دینا ہے، خواہ اپنا رشتہ دار ہی نہ ہو، جو بھی ہو آپ نے سچ کا ساتھ. اس نے کہا میں سچ کا ساتھ دے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، یعنی جو امانتیں مجھے دی میں نے اس پہ خیانت نہیں کی، یعنی امانت. اور تیسری کہنا ہے کہ میں نے کبھی بھی بے مقصد بات نہیں کی، میں کبھی بھی لغو بات نہیں کی، میں نے ہمیشہ ہی کام. یہ عقل مند انسانوں کی ایک صفت ہے کہ بے مقصد باتوں میں نہیں الجھتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ایک ایک عمل جو ہے نا سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا کے آخر میں کیا کہتا ہے؟ یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اس دن لوگ جب اٹھیں گے، یوم یصدر الناس اشتاتا، اکٹھے ہو کے لیروا اعمالہم، اپنے عملوں کو دیکھنے کے لیے. جب عمل ان کو دیکھنے کے لیے ہم نکلیں گے، اور کیا آگے کیا ہے؟ جس نے ذرہ برابر ہوئی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ من یعمل مثقال فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ذرا بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی وہاں پہ اس کو دیکھ لے گا. من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی وہ جہاں پہ وہاں پہ جا کے پتہ چل جائے گا. تو اس لیے اپنی زبان سے کوئی بھی بات آپ نے لغو بے مقصد نہیں کرنی. ہر بات جو ہے اپنے مقصد بات کرنی ہے، اپنے زیادہ خاموش رہنا ہے زیادہ. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بے مقصد چیزوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو اس میں دلچسپی نہیں لیتے، اس میں اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ بچ کے نکل جاتے وہ اس میں. تو میرے جی ساتھیوں، سب سے بڑی جو مومن کی دیکھیے والذین هم عن اللغو معرضون، جیسے ہم نے بات کی کہ بے مقصد چیزوں سے بچ کے نکل جاتے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھی نصیحت کی یہی نصیحت کی کہ بے مقصد بات نہیں کرنی، بے مقصد گفتگو نہیں کرنی، بے مقصد اپنے منہ سے نکالنا نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں جو دی ہیں اس کا بھی ہوگا، یہ خاص طور پہ اس کو یہ رکھنا ہے کہ مجھے جو یہ دنیا کی زندگی ملی ہے اس میں میں نے وہ کام ہی کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا. جیسے نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے جو زندگی انسان کو پیدا کیا ہے، جو زندگی اور موت دی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ دیکھے کہ تم سے اچھے عمل کون کرتا ہے. وہ اس اچھے عمل کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنے آپ کو اس ہر وہ چیز سے بچنا ہے جو نہ اس دنیا کے لیے فائدہ مند ہے نہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بھی ایسی گزری کہ ایک لمحہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ایک بے مقصد کسی سے بات کی ہو. صحابہ کرام کی زندگی بھی ایسی گزری، کبھی بھی کسی سے الجھے نہیں، کبھی بھی کسی سے بے مقصد بات نہیں کی، کبھی بھی. اور جنت کی خوبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ سورۃ واقعہ میں اور غاشیہ میں اور سورۃ عما یتساءلون میں، یعنی کتنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسمع فیہا لاغیہ، لا یسمع فیہا لاغیہ، کہ جنت کے اندر لغو بات کوئی نہیں ہوگی. لاغیہ کا مطلب لغو، لا یسمعون فیہا لغوا ولا یعتصما، کہ جنت کے اندر کوئی بھی بے مقصد بات نہیں کوئی سنے گا نہ کرے گا. اس کے اندر خوب سارے نیک لوگ اللہ کے ہوں گے، اور چونکہ دنیا کے اندر بھی انہوں نے لغو باتوں سے بچے ہیں اور بے مقصد باتوں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی ہے، تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم لا یسمعون فیہا لغوا، کہ کوئی بھی وہاں لغو بات نہیں سنے گا. ساری وہاں کیا باتیں ہوگی، ہر بندہ یہ ہے نا اللہ وہ اچھی بات ہی، سلام و سلامہ، ایک سلامتی کی بات اچھی، اللہ کا ذکر ہی، اللہ کی حمد ہی وہاں بیان ہوگی، جاری ہوگی، وہاں بہترین خوبصورت گفتگو ہوگی. تو انسان جو ہے اس کی گفتگو جو ہے وہی ان سے اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے. آپ بھی اپنی گفتگو بہت خوبصورت رکھیں، الفاظ کا چناؤ اچھا رکھیں. آپ کسی سے، کیونکہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جن کو اللہ نے نرمی دی ہے. نرم مزاجی سے بات کرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی الرفق ما لا یؤتی احدا غیرہ. اللہ رفیق، اللہ نرم مزاج ہے، ویحب الرفق، اور نرم مزاجی کو پسند کر. نرم مزاج ہونا یہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی بات ہے. نرم مزاج، غصے میں اعلیٰ نہیں ہونا کہ جی بندہ بڑا غصے والا، کہتے ہیں نا یار بندہ تو بڑا کھڑا ہے غصے والا بڑا، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے قبر کو. اچھا ہے نا تو اس کو غصہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نرم مزاجی اس کی بڑی صفت. اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی الرفق، یاد رکھے یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ اللہ نرم مزاج ہے اور نرم مزاج کو پسند کرتا ہے، اور نرم مزاج والے کو وہ کچھ دیتا ہے وہ جو کسی اور کو نہیں دیتا، کسی اور کو نہیں دیتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا. قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورہ احزاب کے اندر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی تم پہ آپ پہ رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ، اللہ کی رحمت، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین ہے نا، سب سے اعلیٰ انسان ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اتنی خوبیاں ہم نے دی، سب سے اچھی خوبی کیا دی؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ،
آپ پہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نرم مزاج ہے. وَإِن كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر سخت مزاج ہوتے، سخت بات کرنے والے، غصے والے ہوتے، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہی نہ. فَإِن كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس آتے ہی نہ، یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہی نہ، یہ آپ کے پاس آپ سے اتنی محبت کرتے ہی نہ. جتنی تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے، کوئی بھی تاریخ اس کی نہیں بتا سکتی. کوئی کسی نبی کے ساتھ اس طرح محبت کی ہو جس طرح صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان بڑی نرم، بڑی پیاری، بڑی میٹھی. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نون والقلم ما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون انک لعلی خلق عظیم. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں. تو آج کی جو گفتگو جو ہم نے اس کا جو مومنین کی صفات کی ایک جو صفات کر رہے تھے، اس میں آج بڑی اہم گفتگو جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کی تھی کہ یہی ہے کہ اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، اپنی زبان کو میٹھا رکھنا ہے، بے مقصد چیزوں سے بچنا ہے، بہت اچھے مزاج کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے، زندگی کے مقصد کو اپنے مد نظر رکھنا ہے کہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے آیا ہوں، اللہ کے اس دین کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میرا مشن ہے، اللہ کے کلمے کو دنیا کے اندر نافذ کرنا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. اور مجھے اپنے ہر چیز صحیح رکھنی ہے، اپنے گھر میں بھی دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی کہ بڑے اچھے اخلاق سے میں دنیا پیش آنا ہے، نرم مزاجی سے پیش آنا ہے، بے مقصد چیزوں سے بچنا ہے، بے مقصد چیزوں کے پاس نہیں جانا، اور ہر ایک سے بہترین انداز سے، اچھی خوبصورت انداز سے گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے کی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.